بعض اوقات خیال آتا ہے کہ ابھی کافی زندگی موجود ہے، تو پھر کیوں شور مچائیں اور عمل کریں۔ 3 لوگوں کا کہتے ہیں کہ ان کا شور مچانا جائز ہے۔ ایک وہ جس کے پاس مچھلی ہے اور وہ بیچنے کے لیے شور مچائے گا کیونکہ اس مچھلی میں بدبو ہو جانی ہے اور وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ ایک وہ جس کے پاس پھول ہیں، وہ بیچنے کے لیے شور مچائے گا کہ کہیں پھول مرجھا نہ جائیں۔ اور تیسرا وہ جس کے ہاتھ میں برف ہے اور وہ پگھلی جا رہی ہے، وہ شور مچائے گا تاکہ جلدی جلدی وہ فارغ ہو جائے۔ اب جوانی جو ہے وہ جلدی جلدی فارغ ہو جائے گی، تو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن ان سب باتوں سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ زندگی پگھلی جا رہی ہے بلکہ ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے، سمے گزرتا چلا جا رہا ہے، تو شور مچانے کا وقت ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ سے میرا اپنا آپ نکل گیا۔ جب میرے ہاتھ سے میرا اپنا آپ نکل گیا تو پھر تو میں مکمل بے بس ہو گیا، اور جو کچھ اس نے حاصل کیا یہ ساری کی ساری چیزیں کسی اچھے یا برے سے آکشن مارٹ نیلام گھر میں موجود ہیں، اویلیبل ہیں۔ تو اس انسان نے کیا کیا کباڑ خانہ اکٹھا کیا۔ کبھی آپ جمعے کو سڑک کے کنارے جاؤ تو کتابیں عام پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کی لائبریریوں کا یہ حشر ہے۔ پڑھنے والے لوگ جن کے گھر میں کم پڑھنے والے ہوں، کتابوں سے وہ محبت نہ ہو، تو اس کا جو وارث ہو جاتا ہے وہ وارث ساری کی ساری لائبریری اٹھا کے بیچ دیتا ہے، بالکل سستی۔ وہ کتابیں مارکیٹ میں جا کے پھر بک جاتی ہیں، تو کتابوں کا اجتماع بھی کوئی اجتماع نہ ہوا۔ سامان پرانا ہو گیا تو انہوں نے دے دیا، مکان محلہ بدل لیا، اندرون شہر تھا پھر بیرون شہر آ گیا، وہ مقام بھی چلے گئے، آپ کا سارا حاصل آپ کی نظروں کے سامنے غائب ہوتا گیا۔ جب ایسا وقت آ جائے تو سمجھو کہ کوئی شے ہو رہی ہے، تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ کے جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اگر جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا شور مچا لو کہ یا اللہ تو معاف کر دے، یہ نہیں کہو کہ دیکھا جائے گا، سب کچھ یہیں سے دیکھ کے جانا ہے۔ اس نے صاف فرما دیا ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہی ہوگا، جس نے یہاں نہیں دیکھا اس نے وہاں کیا دیکھنا ہے، تو یہاں سے ہی دیکھ کے جاؤ۔ ایک چیز ضرور کر کے جانا، اپنی توبہ کو منظور کرا کے جانا، اسے یہاں نہ چھوڑ کے جانا۔ کبھی بیٹھ کے اکیلے میں یہ ضرور کر لیا کرو کہ یا اللہ میری غلطیوں کی توبہ۔ بعض اوقات غلطی ہم نہیں سمجھتے تو غلطی کیا ہوتی ہے، یہ بھی غلطی ہے کہ کسی ایسی خواہش پر اصرار جو اس کی مرضی کے علاوہ ہو۔ ہم نے جو بھی خواہش تیری رضا کے خلاف کی وہی ہمارا گناہ تھا، اور ہم نے ساری خواہشات ایسی کی کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکلنا چاہیے، اس لیے ٹھہرنے کی آرزو جو ہے وہ نکلنے والوں کے لیے گناہ بھی کہلا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، اور یہ دنیا بسنے کی نہیں ہے، بلکہ اس میں کوچ ہی کا نکارہ بجے گا۔ تو یہ شور مچانے کا مقام ہے کہ کوچ کا منظر تیار ہے، اور کوچ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، لیکن انفرادی کوچ تو ہو رہی ہے۔ یہ ایک دن کا نام نہیں ہے بلکہ لگاتار ہر روز کا نام ہے۔ کہتے ہیں سورج جب غروب ہوتا ہے تو ساری فضا میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ لو آج کا دن بھی مر گیا، ایک دن اور رخصت ہو گیا، اب تو ایک دن اور قریب آ گیا۔ اسی طرح کچھ سورج تیرے اور باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد پھر سورج نہ ڈوبے گا نہ طلوع ہوگا۔ جتنے سورج باقی رہ گئے ہیں ان کو ذرا گن کے حساب کے ساتھ چلانا، اور بعد میں یہ نہ کہنا کہ اچانک پھول 2 دن کھلے مرجھا گئے ہیں۔ پھول نہیں مرجھاتے، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا بڑا دھیان کرنا، اور ایسا نہ کہنا کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہ تھا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ انسان ہے تو ایک میت مگر زندگی بن کے چل رہا ہے، اور اس کا ایک نام رکھا گیا اور پیدا اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں کہ اس کے اعمال کیا ہیں، تو اپنے اعمال کا حساب رکھنا چاہیے۔